اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ وے آف اسلام کے پیارے سامعین، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں وہ بہت مختلف ہے۔ زیادہ تر میں درود، احادیث، اقوال اور واقعات پر بات کرتی ہوں، لیکن آج میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو اختلاف رائے کا پورا حق ہے اور مجھے آپ کا یہ حق قبول ہے۔ شاید آپ کا اختلاف میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کچھ دن پہلے کسی کو ایک میسج سینڈ کیا تو رپلائی آیا فلسفی یعنی فلسفہ۔ کئی دن اس لفظ کو سوچتی رہی اور پھر جو سوچا وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے نزدیک ایک عام شخص یا عام بندہ کون ہے، تاکہ کوئی غلط خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ عام بندے سے یہ مراد نہیں کہ وہ بہت عام ہے، نہیں، ہر بندہ اللہ کا سب سے خاص بندہ ہے۔ میرے نزدیک عام بندہ وہ ہے جو دنیاوی زندگی میں بھی ترقی کی منازل طے کرتا ہے اور اللہ رسول کو بھی یاد رکھتا ہے۔ وہ دینی اور دنیاوی دونوں زندگی میں توازن برقرار رکھتا ہے۔ فلسفی یعنی فلسفہ۔ فلسفی کیا ہے؟ جب کوئی شخص ہم سے کوئی بات کرتا ہے اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی، یا پھر لوگوں کے رویوں کی، یا پھر اللہ سے تعلق رکھنے کی، تو ایک عام شخص اس کو فلسفی کا نام دیتا ہے، جبکہ یہ ایک الہام ہے اللہ کی طرف سے۔ مجھے لگتا ہے الہام کے بھی درجات ہیں اور اس سے آگے ان کی شاخیں ہیں۔ الہام کا ایک درجہ ادنا ہے اور دوسرا درجہ اعلیٰ۔ جب انسان اپنی ذات سے تعلق یا دوسروں سے رکھنے والی دکھ بھری باتوں کو بیان کرتا ہے تو وہ الہام کے ادنا درجے پر ہوتا ہے۔ جب وہ عشق مجازی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ٹوٹنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ الہام اس کی اپنی کاوشوں کی بدولت نہیں ملتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اسے توڑنے کے عمل سے گزارتا ہے۔ اسے ٹوٹا دل بہت پسند ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ ایک وہ جس کو اس نے اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو کھینچ کر توڑ کر اپنی طرف لے جاتا ہے اور اس کو بار بار ٹوٹنے کے عمل سے گزار کر کندن بنا لیتا ہے۔ در حقیقت وہ اسے احساس دلاتا ہے کہ اے بندے، تو میرے لیے ہے، اور وہ بندہ بار بار دنیا کی طرف دوڑتا ہے اور دنیا اس کو قدم قدم پہ توڑتی ہے، ذلیل کرتی ہے۔ اس کا ٹوٹنا، اس کا بکھرنا اور بار بار آنسو بہا کر رب کی طرف پلٹنا اسے پسند ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ عشق مجازی سے نکل کر عشق حقیقی کی طرف آ جاتا ہے، اور جب رب اسے نوازتا ہے تو ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ وہ کبھی پل میں مسکراتا ہے اور کبھی مسکراتے مسکراتے رو دیتا ہے۔ پھر اللہ اس کو نوازتا ہے ذکر سے، اور پھر وہ بندہ ذکر الہی کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے اور عشق حقیقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اور تب جو الفاظ اس کے دل سے نکلتے ہیں تو وہ الہام الہی ہوتے ہیں۔ عام طور پر دنیا والے ایسے شخص کی باتوں کو جب کہیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص اللہ والا ہے یا اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جب کہیں ایسے الفاظ وہ کہیں پڑھتا ہے تو الہام الہی کی باتوں کو وہ صوفیزم یا ادبیات سے منسوب کرتا ہے، اور اگر یہ الہام مجازی ہو تو وہ بڑی آسانی سے اس کو فلسفے کا نام دے دیتا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ لکھنے والا اس لمحے ٹوٹنے پھوٹنے کے اس عمل سے گزر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے چاہا ہوتا ہے۔ یہی وہ بندہ ہوتا ہے جسے رب کھینچ کھینچ کر اپنی طرف بار بار لے جاتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جسے اللہ چاہتا ہے
جسے وہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ کسی کے دل کو وہ درود کے ذکر سے منور کرتا ہے تو کسی کو لفظ اللہ سے یا پھر اپنے دوسرے بے شمار ناموں کی دولت سے۔ اور جب کبھی ایسا فرد جو اس ٹوٹنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے یا گزر چکا ہوتا ہے تو یکدم اللہ اس پر ایک قبض کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ اس کا ذکر وقتی طور پر کم ہو جاتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، ذکر کی تعداد کم ہو جاتی ہے، چاہنے کے باوجود بھی نہیں ذکر کر پاتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی پہچان خود اپنی ذات سے کرواتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اے بندے، تیری اوقات نہیں کہ تو میری عبادت کر سکے۔ یہ میں ہوں جو تجھے چاہتا ہوں اور تیری زبان کو، تیرے قلب کو، تیرے وجود کو ذکر کی توفیق دیتا ہوں۔ تو بہت ادنا ہے، کیونکہ جسے وہ توفیق دیتا ہے وہ یہی ذکر کرتا ہے۔ بندہ بہت کمتر ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ عبادت کرے۔ وہ رب چاہتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے۔ وہ بندے کو غرور و تکبر کو توڑ دیتا ہے، اور جب ایسے بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر جنم لیتا ہے تو وہ رحیم، وہ کریم وقتی طور پر قبض کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر چند دنوں بعد اس بندے کے دل میں بے چینی جنم لینے لگتی ہے، اور تب وہ اپنی اوقات کو جان پاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ وہ رب کریم پھر اسے نوازنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور مسلسل کھینچتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام شخص اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو فلسفے کا نام دیتا ہے، جبکہ میرے نزدیک فلسفہ کچھ نہیں ہے۔ یہ الہام کی کیفیت ہے، ایسا الہام جس میں لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ کوئی ایسے لوگوں کو جو ٹوٹنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں دنیاوی دل آزاری کی باتوں کو بیان کرتا ہے، اسے فلسفہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی عشق حقیقی کی باتوں کو بیان کرتا ہے یا تحریر کرتا ہے تو لوگ اسے اللہ والوں کی باتیں یا کبھی اللہ والے لوگ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان پر ایک وقت میں صرف ایک ہی الہام ہو، یعنی الہام دنیاوی یا پھر الہام الہی۔ بعض دفعہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں کیفیات سے گزرتا ہے، ایک ہی وقت میں مختلف الہام سے گزرتا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں یہ پہچاننا مشکل ہے کہ کون نیک ہے اور کون بد۔ بعض دفعہ ایک ہی شخص مختلف لوگوں میں مختلف پہچان رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اسے نیک سمجھ کر پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے بے وقوف اور کمتر سمجھتے ہیں۔ در حقیقت دنیاوی زندگی میں کمتری اور برتری کا معیار صرف دولت پر مشتمل ہے، اور یہ زندگی کی سب سے تلخ حقیقت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پیدائش سے ہی اپنے لیے بنایا ہوتا ہے، جن کی پہچان زمانہ کم عمری سے ہی آشکار ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہری اور باطن بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے نور سے منور ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور جنہیں اللہ خود کھینچ کر اپنے پاس لاتا ہے نا، یہ دنیا داری والے بندے ہوتے ہیں، جن کے چہرے پر زمانے کے غم و الام ظاہر ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے چہرے نور سے خالی ہوتے ہیں اور عام لوگوں میں ان کی اصل پہچان مشکل ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کا نور ان کے دلوں میں ہوتا ہے یا پھر بعد مرنے کی کفن میں نمایاں ہوتا ہے، اور تب اللہ عام بندوں کو بتاتا ہے کہ دلوں کے حال سے صرف وہی واقف ہے، اور پھر وہ عام بندہ اس کمتر بندے کے مرنے کے بعد یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ نہ جانے ایسی کون سی نیکی یا عمل تھا کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ نور سے بھر گیا، شاید بڑا نیک اور گمنام تھا۔ آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو تمام باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، یہ سب میرے دل کی کیفیات تھیں جو میں نے آج الفاظ میں بیان کی ہیں۔ اس میں کوئی بھی بات میں نے کسی کتاب یا پھر کسی شخص سے سن کر بیان نہیں کی ہے۔
ہو سکتا ہے آپ کو میری کسی بات پہ اختلاف بھی ہو، اور اختلاف رائے کا آپ کو پورا حق ہے۔ میری کسی بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی ہدایت کے راستے پہ قائم و دائم رکھے، کیونکہ بندہ اتنا کمزور ہے کہ ہزاروں نیکی کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ کسی کمزور لمحے میں آ کر کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے جو اس کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔